سوچ ہمارا مضمون ہے یونیورسل اٹونمنٹ، عالمگیر کفارہ۔ زور سے بولے میرے ساتھ، عالمگیر کفارہ، عالمگیر کفارہ، عالمگیر کفارہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع المسیح عالمگیر کفارہ ہے۔ یوحنا کا پہلا عام خط دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت مبارکہ میں یہ لکھا ہے، سب میرے ساتھ پڑھیں اس آیت کو، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ پہلا پطرس کا عام خط پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تیسرا ریفرنس ہم تلاوت کریں گے، رومیو کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب اور 6 آیت، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ سو ہمارا مضمون ہے یسوع المسیح عالمگیر کفارہ ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ جس مضمون پر آج ہم بات کریں گے، یونیورسل اٹونمنٹ، عالمگیر کفارہ، یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارا کفارہ دیا ہے، اور یہ کفارہ عالمگیر کفارہ ہے، اور یہ کفارہ نہ صرف عالمگیر کفارہ ہے، یہ کفارہ اصلی کفارہ ہے، یہ کفارہ ابدی کفارہ ہے، یہ کفارہ انسان کی نجات کے لیے ہے، یہ کفارہ انسان کی رہائی کے لیے ہے، مخلصی کے لیے ہے۔ یسوع مسیح کل دنیا کا نجات دہندہ اصلی ابدی عالمگیر کفارہ ہے۔ کفارہ کے معنی، the meaning of atonement، کفارہ کے لفظی معنی ہے ڈھانپنا۔ عبرانی میں کفار یعنی انکار کرنا۔ کیا کرنا؟ انکار۔ کفارہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ ڈھانپنا۔ کسی چیز کو کیا کرنا؟ ڈھانپ دینا۔ بالفرض کسی چیز کو کیا کرنا؟ ڈھانپ دینا۔ کفارے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ کفارے کے لفظی معنی ہے ڈھانپنا۔ عبرانی میں لفظ کفار، کافر یعنی انکار کرنا۔ عربی میں کافر انکار کرنے والا، یہی سے لفظ کافر بھی ہے، کفر بھی ہے، یعنی جو سچائی کو چھپائے۔ عبرانی میں کفور اور اس کی جمع کفوریم ہے، ڈھانپنا، چھپانا۔ کفارے کا مطلب ہے انگریزی میں اٹونمنٹ،
اٹونمنٹ کو اگر ہم الگ الگ کریں تو یہ لفظ ایٹ ون بھی بن جاتا ہے، ایک کر دینا، ایک ہو جانا۔ اس کا ایک مطلب ہے افسانہ دینا، چھپانا، چھاپنا۔ یونانی میں لفظ اپلاس ماس یعنی پوری قیمت ادا کرنا، افسانہ دینا، افسی ہو کر، افسانہ دے کر، فدیہ دے کر مطمئن کر دینا اور مجرم سے صلح کر لینا، اس کے جرم مٹھا دینا، اس کے پاپ مٹھا دینا، اسے باعزت رہا کر دینا۔ کفارہ کا یہ مطلب ہے گناہوں کو ڈھانپنا، افسانہ دینا، مجرم سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنا، گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ اور آج کی صبح یہ خدا کی تحریک ہے، یہ خدا کا پرچار میں کر رہا ہوں۔ میں کسی مذہب کا پرچار نہیں کر رہا، میں خدا کا پرچار کر رہا ہوں، اور میرا پرچار جس شخصیت کے بارے میں ہے وہ میرا کفارہ ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ اصلی کفارہ عالمگیر کفارہ ہے۔ اور انگریزی میں لفظ پریپریٹیشن، اس کا بھی یہی مطلب ہے ڈھانپنا، چھپانا۔ بس ہر طرح سے کفارے کا مطلب گناہ گار انسان کے گناہ کو ڈھانپنا۔ اور پنجابی زبان میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کجنا، ٹکنا۔ او دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سب او گن سدا۔ یہ خدا کی تحریک ہے۔ یسوع مسیح کا کفارہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، یسوع مسیح کا کفارہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یسوع مسیح کا کفارہ کسی ایک ہستی کے لیے نہیں ہے، یسوع مسیح کا کفارہ کل دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے یسوع مسیح عالمگیر کفارہ ہے۔ اب جب دنیا کی بات ہم کر رہے ہیں یا دنیا کی بات جب ہو رہی ہے، عالمگیر کفارے کا مطلب ہے سارے جہان کو فتح کر لینے والا کفارہ۔ عالمگیر کفارہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ کفارہ ایک ہی ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا کی قومیں یہ مانتی ہیں انہیں نجات کی ضرورت ہے، دنیا کی قومیں یہ مانتی ہیں کہ ایک فردوس ہے اور ایک جہنم ہے، دنیا کی قومیں یہ مانتی ہیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، دنیا کی قومیں یہ مانتی ہیں کہ نجات کا دروازہ ایک ہے، دنیا کے مذاہب، دنیا کے ادیان، دنیا کی قومیں، قبیلے، مذاہب، ادیان، دین، ہر ایک شخص یہ مانتا ہے کہ ایک شخص ہے جسے کبھی قبر کے اندر دفنایا گیا تھا لیکن وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا تھا اور وہ پھر آنے والا ہے، وہی نجات دہندہ اور دنیا کا کفارہ ہے۔ وہ کفارہ یسوع مسیح کفارہ۔ دنیا کی قوموں کو ضرورت ہے، دنیا کی قومیں انکارنیشن پر بلیو کرتی ہیں، مجسم ہونے پر بلیو کرتی ہیں، مر جانے پر بلیو کرتی ہیں، جی اٹھنے پر، قیامت پر یقین کرتی ہیں۔ کچھ مذاہب یہ کہتے ہیں انسان برے اعمال کر کے مر جاتا ہے یا اچھے اعمال
کر کے مر جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں دوبارہ جنم لیتا ہے اور 7 جنم تک وہ آتا رہتا ہے. کبھی وہ جانور بن جاتا ہے, کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے. اس نے اچھے کام کیے ہیں تو اچھا جانور بن جاتا ہے, برے کام کیے ہیں تو برا جانور بن جاتا ہے. لیکن ہمارا جس مجسم پر ایمان ہے, ہمارے لیے جو مجسم ہوا ہے, اس نے مجسم ہو کر, ہمارے لیے مجسم ہو کر, صلیب پر جان دے کر اس نے ہمارا کفارہ دے دیا ہے. کفارہ عالمگیر ہے, ساری قوموں کے لیے ہے, سارے قبیلوں کے لیے ہے. وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا کا کفارہ ہے. یہ گواہی ہے, رسولوں کی یہ گواہی ہے کہ یسوع مسیح عالمگیر کفارہ ہے. یہ ابتدائی کلیسیا, ایمان کی کلیسیا کی گواہی ہے کہ یسوع مسیح کفارہ ہے, پوری دنیا کا کفارہ ہے. یہ ایمانداروں کی گواہی ہے, یہ یسوع پر ایمان لانے والوں کی گواہی ہے, یہ انجیل کے بشیروں کی گواہی ہے کہ یسوع مسیح عالمگیر کفارہ, کل دنیا کا کفارہ ہے. کفارہ لفظ کا کیا مطلب میں نے بتایا ہے, ڈھانپنا. کیا مطلب میں نے بتایا, زور سے ذرا بولیں, کیا مطلب ہے ڈھانپنا؟ کیا مطلب میں نے بتایا, ڈھانپنا. ڈھانپنا. یسوع مسیح سخار کے کنویں پر کس سے ملا؟ سامری عورت سے. وہ کنویں پر کیا کرنے آئی تھی؟ پانی بھرنے آئی تھی کہ میں نہا لوں, دھو لوں, میں پاک ہو جاؤں, میں صاف ہو جاؤں. وہ روز پانی بھرتی ہے, روز اپنے آپ کو دھوتی ہے. نہان دھونا, صابن ملنا, گناہ تو نجات نہیں ملتی. ہمیں گناہوں سے ایک ہی نجات دے سکتا ہے جس نے صلیب پر کل دنیا کا کفارہ دیا ہے. اور یسوع مسیح نے جب سامری عورت کو ڈھانپا ہے, کیا اسے کہا پھر تجھے پانی کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر تو پانی بھرنے نہیں آئے گی. جب میں تجھے ڈھانپ دوں گا, تیرے گناہوں کو جب ڈھانپ دوں گا. اور یسوع نے جب اسے ڈھانپا ہے تو پھر وہ گناہ میں نہیں رہی, وہ مبشر انجیل بن گئی. اور کل علاقہ جو تھا, پورا شہر جو تھا, اس نے جا کر بتایا, میں تمہیں ایک نبی کے بارے میں بتاؤں, پورا شہر نجات پا گیا. یسوع نے اسے ڈھانپا. خراسینیوں کے علاقے میں ایک شخص زنجیروں سے اس کو باندھتے اور وہ زنجیریں توڑ دیتا, اپنے کپڑے اتار دیتا, ننگا ہے, پھرتا ہے. یسوع جب وہاں پر آئے, ہیلیلویا, خدا کا برا جب وہاں پر آیا, خدا کا بیٹا جب وہاں پر آیا, مجسم کلام جب وہاں پر آیا, کل دنیا کا کفارہ دینے والا جب وہاں پر آیا, تو یسوع مسیح نے یہ کفارہ یاد رکھے, صرف ڈھانپتا نہیں ہے, یہ کفارہ علاج بھی کر دیتا ہے.
यीशु ने उसे जब ढांपा है, उसके गुनाहों को ढांपा है, उसकी बदरूहों को निकाला है, उसके लाइलाज रोग को जब शिफा दी है, तो यीशु ने वहां पर लिखा है कि वो नंगा था, यीशु ने उसको ढांप दिया। हालेलुया। बागे अदन के अंदर हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बाप दादा कौन थे? आदम और हवा। उन्होंने क्या कर लिया? गुनाह सरजद हो गया। अब उन्हें एक दूसरे की शर्मिंदगी नजर आ रही है, वो छुप रहे हैं। इंसान की अप्रोच, इंसान की सोच, इंसान क्या कर सकता है? आजी अप्रोच है। क्या किया आदम और हवा ने? अपनी शर्मिंदगी को ढांपने के लिए क्या किया उन्होंने? कौन सा लिबास पहन लिया? पत्तों की लुंगियां, और मुतमईन हो गए कि हमने अपनी शर्मिंदगी ढांप ली है। अब हम एक दूसरे की शर्मिंदगी नहीं देख सकते, कोई हमारी शर्मिंदगी अब नहीं देख सकता। हम नंगे थे, हमने अपने आप को ढांप लिया है। कितने दिन चलेगी ये दुनिया? कितने दिन ये लिबास काम करेगा? धूप निकली, सूरज निकला, वो पत्ते सूख गए, शर्मिंदगी फिर जाहिर है। शर्मिंदगी को कैसे ढांपे? हम अपने आप को अंदर से कैसे ढांपे? हम अपने आप को बहुत सी आरजी अप्रोचों से, हम बहुत सी आरजी कामों से, लुंगियों से अपने आप को ढांपते हैं, लेकिन याद रखें कि हम अपने आप को खुद से ढांप नहीं सकते। गुनाहगार इंसान अपने आप को खुद से ढांप नहीं सकता। गुनाहगार इंसान की अप्रोच बिल्कुल आरजी, चंद लम्हों की, चंद घड़ियों की अप्रोच है। उसके वो पत्ते सूख गए, लुंगियां खत्म, गुनाह जाहिर, शर्मिंदगी जाहिर, उनको आपस में भी नजर आता है और एक दूसरे को देख कर भी वो शर्मिंदा है। गुनाह छुपाया नहीं जा रहा। हमने बड़े टोटके इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन अंदर से हम अपने आप को ढांप नहीं पा रहे। गुनाह अंदर ही है, पत्ते सूख जाते हैं। आज ये अप्रोच जब खत्म हो जाती है तो गुनाह जाहिर हो जाता है। तेरे ऊपर रहम करने वाला खुदा अदब में आ गया। उसने आकर देखा तो कहने लगा, मैं छुप गया क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं तेरे सामने आऊं। किसने पहनाए उन्हें कुर्ते के चमड़े के कुर्ते? किसने पहनाए? खुदा ने। और चमड़ा कैसे हासिल किया जा सकता है? कैसे खुदा ने चमड़े को हासिल करके उनके लिए कुर्ते बनाकर आदम और हवा को पहनाए, ताकि इनकी बरहंदगी, इनकी शर्मिंदगी जो है वो छूट जाए। खुदा ने वहां पर जानवर ज़िबा किया, उसका चमड़ा लेकर। ये कफारा हमें मिलता है। उसका चमड़ा लेकर उसे कुर्ते बनाकर
شرمندگی کو، برہنگی کو اسے چھپا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کی شرمندگی برہنگی تو ڈھانپ دی گئی، لیکن گناہ ان کے کیا ہے؟ اندر ہے۔ گناہ ان کے اندر ہی ہے۔ کوئی کپڑا مل سکتا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بائبل اندر موجود ہی ہے۔ آدم کے اندر گناہ موجود ہی تھا، خدا نے اسے ڈھانپ دیا، اور اس گناہ کی بدولت خدا نے اسے عدن سے نکال دیا۔ خدا نے کہا تو اس لائق نہیں کہ تو یہاں پر رہ سکے۔ خدا نے اسے ڈھانپ دیا، لیکن گناہ آدم کے اندر ہی تھا۔ وہ برہنگی، وہ شرمندگی اس چمڑے کے اندر ہی تھی، وہ گناہ اس کے اندر ہی تھا۔ لیکن جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، تو یسوع مسیح کا کفارہ نہ صرف ہمیں ڈھانپ دیتا ہے، وہ ہمارے اندر سے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا کفارہ ہے۔ پھر گناہ نظر نہیں آتا، پھر یسوع مسیح ہماری زندگی سے نظر آتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے۔ ذرا زور سے آج پوری بولے، ابن آدم، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہیلیلویا۔ جو چیزیں کھو جاتی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا جو چیزیں کھو جاتی ہیں ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ کھوئے ہوئوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ جو چیز کھو جاتی ہے، پیروں تھلے آ گئی، پاؤں کے نیچے آ گئی، مٹی میں روندی گئی، اس کی رسپیکٹ، اس کی آنر، اس کی چمک دھمک، بیوٹی، خوبصورتی، جو چیز کھو گئی، کھو گئی، وہ ختم ہو جاتی۔ تو ابن آدم اس لیے آیا، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ کھوئی ہوئی چیزیں پیروں کے نیچے آ جاتی، نہ جانے کیا حال ان چیزوں کا ہو جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح آج اگر کوئی کھویا ہوا ہے، اگر کسی کی حالت درست نہیں ہے، اگر آج تک تو نے یسوع کے کفارے پر ایمان لا کر اپنی زندگی اس کو نہیں دی ہے، وہ تجھے ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اگر تو حالات کے پاؤں کے نیچے کچلا گیا ہے، اگر ابلیس کے ہاتھوں تو ستایا گیا ہے، اگر گناہ نے تجھے روند ڈالا ہے، اگر حالات مسیح کو
پریشانیوں نے تجھے روک ڈالا ہے، تو آج یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے، وہ آپ کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو پھر سے خوبصورت بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کھوئے ہوئے گناہگار لوگ وہ اپنے لہو سے ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کفارے کی برکات، کفارے کی برکات کیا ہے؟ پاک خدا گناہگار انسان، پاک خدا اور گناہگار انسان صلیب پر دونوں کا ملاپ ہوا، یہ کفارے کی برکت۔ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، کلوری پر کفارہ اس کے پیار کا، اس کی محبت کا ظہور، اس کے عدل کا ظہور ہے، یہ اس کا عدل ہے، کیونکہ گناہ کی مجبوری موت ہے، اور اس موت پر فاتح کون ہے؟ فتح کون پا گیا؟ وہ یسوع مسیح۔ نبیوں نے، انبیاء نے صرف نجات کی منادی کی ہے، لیکن یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ عدل تھا کہ کوئی شخص گناہ گار کے لیے مر جائے، اور یسوع گناہ گاروں کے لیے مر گیا۔ کن کے لیے؟ یسوع گناہ گار نہیں تھا، کن کے لیے مر گیا؟ گناہ گاروں کے لیے مر گیا۔ یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے مر گیا، اور نہ صرف وہ مر گیا بلکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ ذرا زور سے تالیاں بجائیں، پتہ لگے یسوع کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کی خالی قبر اب تک گواہی دیتی رہے گی اور دیتی رہتی ہے کہ کوئی دفنایا گیا تھا، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ نہ موت اسے روک سکی، نہ قبر اسے روک سکی، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکی۔ وہ موت اور قبر پر فتح پا کے جی اٹھا ہے۔ ایک سوال ہے، مسیحیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کرسچینٹی کا، مسیحیت کا آغاز چٹنی سے نہیں ہوا۔ مسیحیت کا آغاز یسوع مسیح کی خالی قبر سے ہوا ہے۔ غور کریں، آپ مسیحیت کا آغاز یسوع پیدا ہوا ہے، اسے موت سے ملی، مر گیا، اور اگر جی ہی نہ اٹھتا، اگر وہ زندہ ہی نہ ہوتا
تو ہمارا ایمان لانا بیکار ہے، بے فائدہ ہے، لیکن وہ جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، وہ جی اٹھا ہے، وہ قبر میں نہیں ہے۔ مسیحیت کا آغاز خالی قبر سے ہوتا، وہ قبر میں نہیں ہے، وہ صلیب پر بھی نہیں ہے۔ نہ یسوع صلیب پر ہے، نہ یسوع قبر کے اندر ہے، اور نہ ہی یسوع کفن کے اندر ہے۔ یسوع ہاللیلویا، زور سے بولے ذرا ہاللیلویا۔ یسوع مسیح صلیب پر نہیں ہے، وہ قبر کے اندر نہیں ہے، اور وہ کفن کے اندر بھی نہیں ہے۔ یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ 1984 کے اندر جرمنی میں ایک میوزیم میں یسوع مسیح کا کفن ایک عجائب گھر میں میوزیم میں پڑا تھا۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر گجرانوالہ فیتھ تھیالوجیکل سیمینری کے فاؤنڈر بڑے جوشیلے انداز سے منادی کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ 1984 کی بات، اس وقت میں 6 سال تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جرمنی کے ایک میوزیم میں یسوع مسیح کا کفن پڑا ہوا ہے۔ تو لوگ بڑے اچھلے، انہوں نے تالیاں بجائیں، وہ خوش ہو گئے کہ یسوع مسیح کا کفن مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ یسوع کا کفن مل گیا ہے، اس بات سے خوش ہو کہ یسوع مسیح کفن کے اندر نہیں ہے۔ ہاللیلویا، وہ زندہ ہے، کفن خالی ہے، قبر خالی ہے، صلیب خالی ہے، نہ وہ صلیب پر، نہ وہ قبر میں، اور نہ ہی کفن میں۔ اس کا کفن بھی گواہی دیتا ہے، اس کی قبر بھی گواہی دیتی ہے، اس کی صلیب بھی گواہی دیتی ہے کہ یسوع جیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے کہا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اور عبدالآباد تک میں موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کنوں کہندے نے؟ چابیاں، موت دیاں چابیاں کدے کھولے؟ زور دی بول کے دسو، تانوں موت نہیں کچھ کہہ سکتی۔ کس کے پاس ہے؟ کدی کھلونے ویکھے جے چابیاں والے؟ نہ چابی لا لو تے چل پیندے، نہیں تے بہ رہندے۔ یہ موت دا تے عالم ارواح دا یہی حال ہے، چابیاں میرے یسوع کے پاس ہے۔ ہاللیلویا۔ موت کی چابی یسوع کے پاس ہے۔ ڈاکو نے کیا کہا تھا؟ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد ہی رکھنا۔ تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ اچھا یار، اگلے سال میں پھر تینوں لے جاتا۔ یہ کہا اگلے مہینے چلے جاؤں گی میں جالا میں پہلے پوچھ لا اپنے ابے نو، باپ میں ڈاکو کو لا سکتا ہوں یہاں پہ؟ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کی چابیاں یسوع کے پاس ہیں، اور جب چاہے اس کے دروازے کھول کے انٹر ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ یہ آپ کا یسوع مسیح ہے۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں یسوع کے پاس ہیں۔
کفارہ خدا تک رسائی کا جلالی راستہ ہے. کفارہ انسان کو راست باز ٹھہرائے جانے کی تصدیق ہے. کفارہ گناہوں کی معافی کا الہی انتظام ہے. کفارہ جنت الفردوس میں داخل ہونے کا حتمی اجازت نامہ ہے. فردوس یسوع کے کنٹرول میں ہے. بادشاہی یسوع کے کنٹرول میں ہے. کفارہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کفارہ اور کفر یہ سارے ایک ہی روپ سے. عبرانی میں ہم نے ساری لینگویج میں دیکھا کفارے کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپنا، چھپانا. ہر انسان آج بھی جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کو کیا کرتا ہے؟ کسی نو دسینا اس گل کا کسی نو دسنا نہیں کہ اے گناہ کر لیا. اس کو چھپاؤ. اس کو کیا کرو؟ چھپاؤ. اس کو چھپا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. انسان کی کتاب میں ایک ریفرنس ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اقرار کر کے انہیں ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. چھپاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایک عورت نے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا اور اس کے پاؤں کو آنسو سے دھویا، بالوں سے پونچھا. یس، تو وہ جس کے گھر پہ دعوت تھی شمعون فریسی وہ بیٹھا تھا. اس نے اندر ہی اندر سوچا اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جانتا کہ یہ عورت جو اس کو چھوتی ہے یہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، یہ تو گناہ کرتی ہے، یہ تو بدکار عورت ہے، زناکار ہے، اور یسوع کو چھو رہی ہے اور یسوع بیٹھا ہے. گناہ کو چھپاتے ہیں. خدا کے کیمرے سے، خدا کے کیمرے کا رزلٹ DSLR HD جیڑیاں بھی HD نے بھائی جی، اور سب سے اچھا رزلٹ ہے. خدا کا کیمرہ سب سے اچھا رزلٹ ہے اور اس کیمرے سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اس کے لینس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کیمرے میں ہر ایک چیز آتی ہے. تیری سوچ، تیرے دل کی بات، تیرے اندر چھپی بات، تیرے اندر چھپے گناہ. شمعون سوچ رہا ہے یسوع کو ایک بدکار عورت چھو رہی ہے. یسوع نے فوراً اپنا کیمرہ شمعون کی طرف کر دیا. ہاں شمعون، کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچتا ہے تو؟ اس نے زیادہ گناہ کیے ہیں اس لیے یہ زیادہ محبت دکھاتی ہے. اس نے زیادہ گناہ کیے، اس کے زیادہ گناہ معاف. تو جو کچھ سوچتا ہے تیری سوچ کو خدا جانتا ہے. اس کے کیمرے سے کوئی بچ نہیں سکتا. انسانوں سے گناہ چھپا لے. ایمان کی کتاب میں ایک واقعہ ہوا.
یاد ہے کسی کو؟ رسولوں کے پاس آئے حنانیہ اور کیا چھپایا انہوں نے؟ سارے پیسے کتنے دیتے؟ ساڈا کی بنسی کتنے جاسی کتوں کھاسی چیلنج کر ادھے پیسے گھر ہی رہتے اسی اتنے جا کے کی کہاں گے کہنا کی ہے جی بھی گلا تو کرتی رہی کہاں گے وکی ہوئی انہیں دی سی اسی پوری رقم دسنی انہوں نے آخر چھپایا کس سے چھپا رہے ہو؟ پترس کہتا ہے کس سے جھوٹ بول رہے ہو؟ کیا چھپاتے ہو؟ تم نے کس سے جھوٹ بولا؟ جھوٹیا کدے نہ جھوٹ بولے 10 کہنے نہیں اینے دی بکی ہے پائے نا پترس اتنے کی بکی ہے اسی دم اس کی بیوی تھوڑی دیر بعد اندر ہے بعد میں بیوی آئی کہ شوہر ہے بیوی میرا خیال ہے تو اس نے پھر اس کو پوچھا کہ بتا کتنے کی بکی جی کتنے کی اس نے کہا اس نے بھی جھوٹ بولا اس کی لاش کو باہر لے گئے اب تیری لاش کو بھی لے کے جائے کیوں مر گئے چھپا رہے کس سے اور بھائی کدے کو لکھاؤ پاسٹر جی کدے کو لکھاؤ گے کلیسیا جی کدے کو گناہ لکھاؤ گے نہ پاسٹر کو چھپا سکتا ہے نہ کلیسیا نہ گنہگار نہ راست باز کس سے ہم کیا کیا چھپائیں تیرے اندر کی حالت کو بھی جانتا ہے وہ تیرے باہر کی حالت کو بھی جانتا اس کے کیمرے کیا چھپائے گیا گناہ کو ڈھانپنا چھپانا کور کرنا کفارے کا مطلب کیا سمجھ آ گئی میری بات کی کہ نہیں آ رہی لفظ بڑا فیمس لفظ میں کہنے جا رہا ہوں مکاشفہ ایک لفظ کفارہ ہے جس کا مطلب ہے ڈھانپنا اور ایک لفظ مکاشفہ بڑا فیمس لفظ ہے کیا مطلب ہے مکاشفہ کا پردہ اٹھانا ننگا کرنا ظاہر کر دینا واضح کر دینا یہ کیا ہے ڈھانپنا یہ کیا ہے پردہ اٹھانا کفارے کا مطلب کیا ہے ڈھانپنا مکاشفہ کا مطلب کیا ہے پردہ اٹھانا انسان کے گناہ کے بارے میں جان جائے انسان کو انسان کی بدی کا پتہ چل جائے گناہ کا پتہ چل جائے انسان ایک دوسرے کی بدی کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں اسے ننگا کرتے ہیں اس کے پردے اٹھاتے ہیں اسے واضح کرتے ہیں اسے ظاہر کر دیتے ہیں لیکن تیرا خدا تیری بدی پر پردہ نہیں اٹھاتا تیرے خدا نے تیری بدی سے پردے نہیں اٹھائے اس نے تجھے ننگا نہیں کیا اس نے تیری بدکاری سے پردے نہیں اٹھائے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھیج کر کل دنیا کا کفارہ دے کر اس نے تیرے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے اس نے تیری بدکاری پر سے پردہ نہیں اٹھایا ہیلیلویا انسان کی یہ نیچر ہے وہ گناہ کرتا ہے
تو اس کو اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کی خصلت کے اندر یہ شامل ہے. وہ گناہ کر کے اس کو کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے. یس، میں نے خدا کی حضوری میں گناہ گاروں کو دیکھا ہے، میں نے بدکاروں کو بھی دیکھا ہے، قاتلوں کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے گنونے گناہ کرنے والوں کو بھی یسوع کے آگے جھکتے اور گناہوں کا اقرار کرتے دیکھا ہے، اور یسوع سینوں میں معاف کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بندہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے، جو شخص آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے، وہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے جو آپ کے گناہوں پر سے پردہ اٹھائے؟ کون اچھا ہے؟ جو آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور جو آپ کے گناہوں سے، بتائیں ذرا کون اچھا لگے گا؟ جو آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے یا جو آپ کے گناہوں کو ننگا کر دیتا ہے. آدم اور گناہ کو، آدم اور حوا کو کیا تھی؟ شرم آ رہی تھی، چھپا رہے تھے. یہ انسان کے اپنے میتھڈ ہے. ہاللویا. ہمیں وہ اچھا لگے گا جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. میں نے آپ کو انصاف کی کتاب کی آیت بتائی، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ خدا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب، جو یہاں گناہ کی حالت میں ہے وہ غور سے سنے، وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو کتنی دیر چھپائے گا؟ تو کتنی دیر اس بدی میں زندگی گزارے گا؟ تیرا خدا تیرے گناہ کو ڈھانپنا چاہتا ہے، تو چھپا رہا ہے. تیرا خدا تیرا کفارہ دینا چاہتا ہے، بلکہ اس نے دے دیا. ایک سازی میتھڈ تھے پرانے عہد نامہ کے اندر. ایک دن کفارے کا مقرر تھا، یوم کپور. اس دن آرڈر تھے اسرائیل کو کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کے لیے بکرا، بھیڑ، بچڑا لے کر آئے. اور جب باپ مر جاتا تو یہ قانون اس کے بیٹے پر لاگو ہو جاتا کہ اب وہ نسل در نسل، سال با سال اب وہ لے کر آئے، اور وہ ہر سال کھچنے نے، تروڑے نے تے لے کے آتے ہیں. اگر ان قربانیوں کی، بکروں کی، بیلوں کی زبان اگر کھل جائے تو وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں، یہ گناہگار، یہ گنہگار ہے. اگر اس کی وہ بے زبان ہے، وہ بیچارہ بول ہی نہیں سکتا، اسے جس طرح مرضی اگر اس کو زبان دے دے تو وہ کیا کہے کہ میں نہیں، یہ گنہگار ہے، اس کو قربان کرو، اس کو قربان کرو، ایدے گلے تے چھوڑی دے. اگر قربانیوں کی زبان ان بکروں کو لگ جائے تو وہ کیا بتائے گا؟ کہ میں بے گناہ ہوں.
مینوں ایویں مارن دے، گناہ اس نے کیا اس کو مارو۔ اسی جو انہوں نے کھچن دے ہوتے ہیں تے کی کہن دے ہوتے ہیں اے وے قربانی اے وے اینو حلال کرو، اودی زبان لگ جاتی وہ کہے اے وے۔ خروج کی کتاب میں شریعت کی کتاب میں کفارے کا ذکر آپ کو ملے گا۔ پہلی بات جس کفارے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہر لحاظ سے منفرد کفارہ ہے، یونیک، یہ ہر لحاظ سے منفرد ہے۔ قربانی کے جانور میں کیا ہو، وہ بے عیب ہو، یعنی کہ وہ کدے کان ٹکڑا نہ ہوئے، وہ دند ٹوٹیا نہ ہوئے، کانا نہ ہوئے، وہ سب کچھ پورا ہو۔ مینوں دسو ہے جانور پاک نے، ٹکے پاک نے، بکرے پاک نے، یہ جانور پاک بھی ہے۔ اسی لیے پھر اگلے سال قربانی لانی پڑتی ہے، نہ یہ کامل، نہ یہ پاک، نہ یہ مکمل کفارہ ان کے وسیلے ہر میتھڈ انسان کا عارضی ہے، نہ اپنے آپ کو تو ڈھانپ سکتا ہے، نہ چھپا سکتا ہے، نہ تیرا کفارہ مکمل، تو اپنی جگہ پر جانوروں کو پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھ انسان کے کفارے کے لیے خدا کا بھرا آتا ہے، یہ بھرا زمینی بھرا نہیں تھا، انسان کے کفارے کے لیے یہ بھرا آسمانی بھرا ہے۔ ہیلیلویا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا دیکھ کر ہی کہنے لگا، دیکھو کس کا بڑا ہے، کس کا بڑا، یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھانے جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے، یہ خدا کا بڑا ہے، یہ پاک ہے، یہ مجسم ہے، یہ کماری سے پیدا ہوا ہے، اس کی ساتھ میں، اس کے تخم میں، اس کی ساتھ میں گناہ نہیں ہے، یہ کامل ہے۔ کسی نے کہا ہم یسوع کو کیسے دیکھیں، تو کسی نے یہ کہا ہم نے تجھے کیسے دیکھا، کبھی ہم نے کامل انسان تو کبھی کامل خدا دیکھا۔ یسوع مسیح جس کفارے کی ہم بات کر رہے ہیں، شریعت میں بیٹے کو بھی کفارے کی ضرورت، باپ کو بھی کفارے کی ضرورت تھی، لیکن یہ کفارہ منفرد ہے، یہ آسمانی ہے، یہ لاسانی ہے، یہ اتم ہے، یہ منفرد ہے، یہ انوکھا ہے، یہ نرالا ہے، یہ بے مثال۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ خدا کی طرف سے، یہ آسمان کی طرف سے، خدا کی طرف سے۔ جب اس کی لسانیت کی بات کرتے ہیں، باپ کو بھی کفارے کی ضرورت، بیٹے کو بھی کفارے کی، وہ بھی قربانی لے کر آتا ہے، لیکن جس کفارے کی آج میں بات کر رہا ہوں
یہ کفارہ ہاللویا، یہ کفارہ باپ کے لیے بھی ہے، یہ کفارہ بیٹے کے لیے بھی ہے، اور یہ کفارہ پورے خاندان کے لیے ہے، اور نہ صرف پورے خاندان کے لیے، یہ کل دنیا کے لیے یہ کفارہ ہے، یہ عالمگیر کفارہ۔ خروج کی کتاب میں آپ کو یاد ہے جب گلیوں کے اندر موت پھر رہی تھی، موت کا فرشتہ مصر میں اترا تو کہاں گیا؟ کن گھروں میں جا رہا تھا؟ کن کے پلوٹے خطرے میں پڑ گئے تھے؟ جن گھروں میں دروازوں کے باہر بڑے کا خون تھا، چوکھٹوں پہ برے کا خون تھا، موت کا فرشتہ اس دروازے کے پاس سے گزر جاتا تھا اور انہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ کفارہ پورے خاندان کے لیے ہے۔ اس گھر میں موت داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ تیرے لیے یسوع مر گیا اور تیرے لیے وہ جی اٹھا ہے۔ اب اس کا کفارہ تیری نجات، تیری بھلائی، تیری محافظت، تیرے پورے خاندان کے لیے ہے، تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے یسوع مسیح کا کفارہ ہے۔ آج کفارے کی ضرورت کس کو ہے؟ جب ہم کفارے کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص اس کی ضرورت ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے موت سے بچنے کے لیے، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر باپ کو اس کی ضرورت ہے تو بیٹے کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ Praise God۔ میں نے پوچھا جو آپ کے گناہ کو ڈھانپے آپ کو وہ کیسا لگے گا؟ زور سے بتائیے وہ کیسا لگے گا؟ براو تسی بھی دسو کہتے سوچے گئے کیسا لگے گا جو آپ کے گناہوں کو ڈھانپ؟ وہ ہمیں اچھا لگے گا، یا وہ جو آپ کو چھاج میں ڈال کر گیہوں کی طرح، کون اچھا لگے گا دونوں میں سے؟ جو ڈھانپ دے وہ آپ کو اچھا لگے گا، جو رحم کر دیتا وہ اپنے رحم کی بدولت ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا۔ پطرس کے خط سے حوالہ ہم نے پڑھا، دکھانے ذرا، یہاں بات ہوئی سونے کی، چاندی کی۔ پڑھیں ذرا زور سے اگر کسی نے نکالا ہے۔ 18 آیت ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بھرے یعنی مسیح کے پیش قیمت خون سے۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ کتنا لوگوں کو پسند ہے سونا؟ میں دیر نہیں لگا ویسے پوچھیں گے کتنے لوگوں کو پسند ہے سونا؟
سب کو پسند ہے. سونا مہنگا ہے، سونا قیمتی ہے، سونے کی بات یہاں ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے. سونا سب کو پسند ہے. دسو کنا اسی بنوانے ہیں، تولا تولا ادھا تولا پسند ہے ہمیں، چاہے تھوڑا ہو زیادہ. چاندی کی بات ہو رہی ہے، سونا چاندی کا تذکرہ ہو رہا ہے. مہنگا ہے، قیمتی ہے، ڈیزائر ہے، لیکن کفارے کے آگے فانی چیزوں کی اہمیت قدر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہیلیلویا. سونے چاندی سے، سونے چاندی کا تذکرہ ہوا، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے. تمہاری خلاصی اگر ہوئی ہے وہ سونے سے نہیں ہوئی، وہ چاندی سے نہیں ہوئی. تیری خلاصی اگر ہوئی ہے تو وہ یسوع مسیح کے پیش قیمت کفارے کے وسیلہ سے ہوئی ہے. اس کا کفارہ فانی چیزوں سے ختم ہے. ہیلیلویا. تیری خلاصی سونے چاندی سے نہیں. سونا قیمتی ہے، مہنگا ہے، لیکن یہ قربانی کے کفارے کے لائق نہیں ہے. یسوع مسیح کا کفارہ جس نے کل دنیا پر اپنے خون کے وسیلہ سے کل دنیا پر نجات کے دروازے کھول دیے، وہ ہمارا کفارہ ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، کس کس کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے گناہ ڈھانپے؟ کس نے ڈھانپے آپ کے گناہ؟ یسوع نے. کتنوں کو اچھا لگتا ہے؟ جڑے نہیں چکن دے ہاتھ، تسی ہندو ہو گئے، کیوں نہیں چک دے ہاتھ؟ تانوں یسوع پسند نہیں؟ ہیلیلویا. ہمیں اس کفارے پر آج ایمان لائیں. اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں.